إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو رب العالمین ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور انسانوں کی جہاں میں بھیج دیا، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہ انسان کس طرح اپنی زندگی گزاریں، پیغمبروں کے ذریعے صحیفے اور کتابیں بھیجتا رہا، اور پیغمبروں کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا کہ اس قرآن مجید میں جو احکامات، جو ہدایتیں، جو نصیحتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی ہیں، اس کے مطابق میں اور آپ اور قیامت تک آنے والی جتنی انسانیت ہے، ہم سب اپنی زندگی گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی مخلوق اس زمین پر ہے اور آسمانوں میں ہے، زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، زمین کے نیچے ہے یا آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کچھ بھی مخلوق ہے، ساری مخلوق کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نظام بنا ہے، سسٹم بنا ہے، اسی نظام اور اسی سسٹم کے تحت ساری مخلوق چلتی ہے۔ سورج روزانہ صبح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر پوچھتا ہے کہ پروردگار کیا اب طلوع ہونا ہے؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ہاں طلوع ہو جا تو سورج طلوع ہوتا ہے۔ شام کو اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، پروردگار کیا غروب ہونا ہے؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں غروب ہونا ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے۔ چاند کے لیے نظام ہے، ستاروں کے لیے نظام ہے، دن رات سے پہلے نہیں آ سکتا، رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نظام کے تحت چلتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو نظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان ہے، وہ نظام اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ احکامات اس قرآن مجید میں دیے ہیں، ان احکامات کو سمجھنے کا، ان احکامات پر عمل کرنے کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ زندگی کا نظام قرآن مجید، اور قرآن مجید کو سمجھنے کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے۔ یہ بھی قرآن کو کسی کی منطق، کسی کی لاجک، کسی کے کہنے، کسی کے فلسفے سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قرآن کو سمجھ کر اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، اس قرآن کو سمجھ کر اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اور جو نظام حیات قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کا جو نظام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ پر مجھ کو اور آپ کو جو نصیحت کی ضرورت ہے، وہ ساری نصیحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں بہت کچھ میں اور آپ جانتے ہوں گے، تقاریر میں سنے ہوں گے۔ خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر، چاہے وہ میدان جنگ میں کیے ہوں یا بازار میں کیے ہوں یا صحابہ کے معاملات کے ساتھ جو سو معاملات کیے ہوں، کئی باتیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کی ہیں جو ہم جانتے ہوں گے۔ آپ کی شادیوں کے بارے میں، آپ کے گھریلو تجارت کے معاملے میں، میدان جنگ کے بارے میں کئی ایسی باتیں ہیں، لیکن آج مختصر سے وقت میں جاننے کی کوشش کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چند خصوصیات، 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 3 خصوصیات ایسی ہیں عزیزان ملت، آپ اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لوں، شاید ہم میں سے بہت کم ایسے گھر ہوں گے جن کے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو 3 باتیں ملتی تھی، شاید ہمارے بہت کم گھروں میں باتیں ہوں گی، لیکن اکثر مسلمانوں کے گھروں کا شاید آج یہ حال ہے، یہ 3 چیزیں نہیں ملتی۔ یہ 3 خصوصیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی۔ کاش کہ ہمارے گھروں میں اگر یہ باتیں آ جائیں تو سمجھیے گھریں ہمارے جو ہیں وہ جو ہے سو ہمارے لیے خوشنما بن جائیں گے۔ بالخصوص عورتیں اس بات کو توجہ دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ احزاب سورہ نمبر 33 کا آیت نمبر 34 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر روزانہ ایک کام ہوتا تھا، اس کام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شاید ہی ہم میں سے کچھ گھر ایسے ہوں گے جو ایک کام آج کرتے ہوں گے، اکثر گھروں کا آپ جائزہ لگا لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت یعنی حدیث پڑھی جاتی ہیں وہ یاد کرو، یقیناً اللہ نہایت باریک بین خوب باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو، ہماری ماؤں کو، یہ عورتوں کو نصیحت کی جاتی ہے، مردوں کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریے، آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیویاں روزانہ صبح و شام ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں، روزانہ دن کے ایک وقت میں، ایک مخصوص وقت ان کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی ہماری مائیں روزانہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہیں اور حکمت کی تلاوت کرتی ہیں۔ حکمت سے مراد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ روزانہ یہ خصوصیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جہاں قرآن پڑھی جاتی تھی، یہ خصوصیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جہاں حدیث پڑھی جاتی تھی، کوئی اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریے، آپ کے گھر میں اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے، آپ کے گھر میں حدیث پڑھی جاتی ہے۔ کیا ہمارے گھر میں نظام ہے؟ کیا روزانہ قرآن پڑھنے کا نظام ہے؟ کیا روزانہ ایک حدیث پڑھنے کا نظام ہے؟ یا پڑھنا نہیں تو کسی سے سننے کا نظام ہے؟ افسوس کی بات تو یہ عزیزان ملت، آج مسلمان کے گھروں کے اندر عورتوں کا معاملہ ہی ہے، قرآن پڑھنا تو دور کی بات، سننا تو دور کی بات، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ معصوم چھوٹے بچے 5 سال 6 سال 7 سال کے جب ہو جاتے تو مائیں بہنیں اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو عربی پکا سکیں۔ مساجد کے اندر 1500 2000 روپے دے کر کسی مؤذن یا امام کو پکڑ کر عربی پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے اپنے بچوں کو۔ اس لیول پر آ کے گر گئے کیا؟ اتنا لیول گر گیا ہماری عورتوں کا آج کہ خود قرآن نہیں پڑھ سکتے اور نہ اپنے چھوٹے بچوں کو پڑھا سکتے اور نہ تجوید سے جو سو قرآن پڑھ سکتے، اتنے گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خاصیت ہے کہ روزانہ وہاں قرآن پڑھی جاتی، روزانہ وہاں حدیث پڑھی جاتی۔ شوہر جو سو کارخانہ جانے کے لیے بیوی کو یہ سمجھتے کہ گھر میں بور ہوں گا، ایک ٹی وی ڈش نیٹ اور جو سو ریموٹ دلا کر چھوڑ دیے۔ کس کے حوالے کر دیے تم؟ ایسے برے معاشرے کے تم حوالے کر دیے کہ تم آفس جا کے آنے تک ایسی ذہن سازی شیطان اس کی کر دیتا ہے کہ مقصد یہ ہو کہ دین سے تمہاری عورت کو دور کر دیا جائے۔ اور پھر بچے جو سو اسکول سے آتے ہیں، تم بچوں کے ہاتھ میں ریموٹ دے دیتے ہیں تاکہ بچے تھکے ماندے آئیں، ہم کو نہیں ستانا، اور تمہارا بچہ ایک قسم کا سیریل، ایک کارٹون دیکھ لیتا، چھوٹا بھیم دیکھ لیا یا کوئی اور چیز دیکھ لیا جس سے وہ اپنی ذہن سازی کر لیتا۔ چھوٹے اپنے جو سو سیریلوں میں مست تھے، بڑے اپنے سیریلوں میں مست تھے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر جو سو مسلمان ہیں، ہمارے بچے اچھا پڑھ کے آ رہے ہیں، فلاں ہیں، گھر میں خوشحالیاں۔ یاد رکھو تمہارے گھر کی زینت، تمہارے گھر کی خوشی اللہ کی کتاب سے۔ یاد رکھو تمہارے گھر کی زینت، تمہارے گھر کی خوشی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر اگر یہ معاملہ ہے کہ روزانہ وہاں قرآن نہیں پڑھی جاتی، ہمارے گھروں کے اندر اگر یہ معاملہ ہے روزانہ وہاں حدیث نہیں پڑھی جاتی، بڑی افسوس ہے ایسے گھروں پہ جہاں اللہ کی کتاب کے لیے تو وقت نہیں ہے۔ ٹی وی کے لیے وقت ہوگا تمہارے پاس، مہمانوں کے لیے وقت ہوگا تمہارے پاس، بچوں کو ہوم ورک کرانے وقت ہوگا تمہارے پاس، شاپنگ کو جانے وقت ہوگا تمہارے پاس، لیکن روزانہ تمہارے پاس اتنی تمیز نہیں ہے، تمہارے پاس یہ علم ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی کتاب کھول کے تم پڑھ سکو، سمجھ سکو، کم سے کم ایک رکو۔ افسوس کی بات ہے۔ عزیز ملت، گھروں کے اندر عہد کر لیجئے، کم سے کم ریاض الصالحین کتاب آپ رکھیں گے جس کے اندر ایک ایک ٹاپک ہوتی، صلاح ٹاپک ہے، آیتیں ہوتی، ادھر حدیث ہوتی، کم سے کم یہ پڑھیے سا۔ بیکورڈنیس ابھی جو ہمارے بھائی علم کی بات کر رہے تھے، کون سا علم؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات زمین اور آسمان کے درمیان ہے تو اللہ کی کتاب ہے۔ بنیادی علم آپ کو یہ ہے، جب اللہ کا نظام سیکھیں گے آپ کو سائنس ملیں گی، جیولوجی ملے گی، ہسٹری ملے گی، اکنامکس ملے گی، ہارٹیکلچر ملے گا، آپ کو اسپیس کے بارے میں ملے گا، سارے سبجیکٹس کا علم آپ کو ہوگا، لیکن بنیادی سبجیکٹ توحید ہے۔ پہلے سبجیکٹ کو سمجھیں،
باقی سارے سبجیکٹس تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. پھلوں کی پڑھائی پڑھ لو ہارٹیکلچر ہو گیا, پہاڑوں کی پڑھائی پڑھ لو جو سو جیولوجی ہو گیا, آسمانی جو سو فلک کے بارے میں پڑھائی کر لو جو سو ایسٹرونومی ہو گیا. ہر سبجیکٹ آپ کو اللہ کے دین میں لوں. پہلا بنیادی سبجیکٹ اللہ کا دین. اٹھنا کیسا, بیٹھنا کیسا, کھانا کیسا, حمام کو کیسا جائیں گے, حمام سے کیسا نکلیں گے, نماز کیسا پڑھیں گے, نماز میں رکوع کیسا کریں گے, رکوع کے بعد سجدہ کیسا کریں گے, 2 سجدوں کے بعد کیا کریں گے, یہ ساری باتیں ہیں. سارے عمل جو کچھ کر لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت میں سارے اعمال میں سب سے پہلا حساب صلاح کا ہوگا. جس کی نماز درست سارے معاملات درست, جس کی نماز خراب اس کے سارے معاملات خراب. یہ بنیاد علم. کہاں ملیں گا صلاح؟ قرآن میں ملیں گا. کہاں ملیں گا صلاح کا طریقہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملیں گا. لہٰذا گھروں کے ماحول کو بنائیں. خواتین سے خاص گزارش ہے, ماں ٹی وی کو بند کریے پہلے آپ. جب تک آپ ٹی وی کو نہیں بند کریں گے قرآن آپ کب کھولیں گے؟ رمضان آنے صرف آج 51 یا 52 دن باقی ہے. کتنے ایسے ہوں گے اپنے میں جو گزشتہ رمضان کو قرآن بند ہوئی سب تک نہیں کھلی, جب بند ہوئی پڑھ کے آج تک نہیں کھلی. کیا نہیں ہے ایسے لوگ؟ کیا تعلق ہے اللہ کی کتاب سے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. سب سے بہترین بات اگر زمین پر کسی کے ہے تو اللہ کی کتاب ہے. وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کی کتاب کے بعد اگر کسی کی اچھی ہدایت والی بات ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. وہی بات اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریے, آپ کے گھروں میں آپ کی بیویاں روزانہ اللہ کی کتاب پڑھتی ہیں اور حکمت یعنی حدیث کی تلاوت کرتی ہیں. اب نبی کے گھر میں ایک کام ہو رہا, اب آپ کا گھر کون سا توپ گھر ہو گیا میرے کو بتائیے آپ, جہاں آپ کے پاس اس کی فرصت نہیں. کیا آپ کا اتنی فرصت نہیں ہے؟ وہ مائیں ہماری صف اول کی عورتیں, ان کے پاس اس بات کا وقت تھا, وہ قرآن اور حدیث پڑھتی تھی. آپ کے پاس اگر وقت نہیں تو بہت بہت افسوس کی بات ہے, اور انتہائی لاغیر اور لطیر اور گھٹیا زندگی ہم گزاریں اگر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ حدیث کے لیے ہمارے پاس پڑھنے وقت نہیں ہے تو. جنگ عہد ختم ہوئی, مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف پلٹے. ایک خاتون کو اطلاع دی گئی, دیکھ اس جنگ میں تیرا بھائی شہید ہو گیا. اندازہ کر دیکھیے اس بھائی کے بارے میں جس نے اپنی بہن کو کیسی دینی تعلیم دے کر رکھی تھی. ہر بھائی کو یہ بات کرنا لازم. کہا جنگ کے اندر تیرا بھائی شہید ہو گیا, پکار کر کہتی ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. آپ تصور کر کے دیکھیے, بھائی مر کر مٹھی ہو گیا لیکن بہن کو پرواہ ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ ہے. جب تک آپ ہے دین ملتا رہے گا. ایک اور آگے آدمی بڑھنے کے بعد اسے اطلاع دے گی جنگ میں تیرا باپ بھی شہید ہو گیا. کہتی ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. اندازہ کر دیکھیے اس باپ کا کیسی تعلیم اپنی بیٹی کو دی تھی کہ باپ مر کر مٹھی ہو گیا تو اسے پڑھی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہے. آگے بڑھنے کے بعد تیسرے نے اطلاع دی جنگ میں تیرا شوہر بھی شہید کر دیا گیا. کہتی ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. اندازہ کر دیکھو شوہر کا جس نے بیوی کے اندر ایسی محبت دین اسلام کی ڈال دی, ایسی محبت اللہ کے کلام کی ڈال دی, ایسی محبت رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ڈال دی. اسے شوہر مٹھی میں مر گیا, پرواہ نہیں ہے, سامنے وقت رسول ہیں ان کی پرواہ ہے. اسے بتایا گیا یہ دیکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پلٹ رہے ہیں, اب ان کا داس شہید ہو گیا پلٹ رہے ہیں, ان کی ابری ہوئی ہڈی زخمی ہو گئی پلٹ رہے ہیں, ان کے 200 کندھے کی 200 ہڈی زخمی وہ پلٹ رہے ہیں. جب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر گئی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہے دنیا کی کوئی مصیبت کی مجھے پرواہ نہیں ہے. آج ہر بھائی کو یہ کام کرنا ہے, ہر شوہر کو یہ کام کرنا ہے, ہر باپ کو یہ کام کرنا ہے کہ ان کی عورتوں کو دین اسلام کی تعلیم و تربیت کا معاملہ کرو, چاہے جی ایس میں لا کر کرو, یا 200 جمعہ خطبات میں لا کر کرو, یا گھر کے اندر تفسیر آسرن بیان رکھ کر کرو, یا گھر کے اندر ریاض الصالحین کتاب رکھ کر ان کے لیے 200 صحیح احادیث کو ان کے سامنے رکھو. ریاض الصالحین میں جو اگر کچھ ضعیف حدیث ہے تو وہ ان سے ہٹا دیا کرو. یہ ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے. اور عورتیں یہ نہ سمجھیں ہمارا باپ نے بتایا, ہمارا بھائی نے بتایا, ہمارا بیٹا نے بتایا تو آپ بری ہو گئے. ہرگز نہیں. ہر مسلمان مرد اور عورت پر
دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اگر باپ انتظام نہیں کرتا آپ کر لو, بھائی انتظام نہیں کرتا آپ کر لو, بیٹا انتظام نہیں کرتا آپ کر لو, شوہر انتظام نہیں کرتا آپ کر لو. کیونکہ آپ کا جواب آپ کو دینا ہے. بھائی کو نہیں بول سکتے بھائی نے پڑھا نہیں پڑھے نہیں, ہر ایک کا جواب اپنے کو دے لینا ہے. دنیا میں وسائل موجود ہیں. شوہر آفس کو گیا تو آپ واٹس اپ کھیلنے آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کو فیس بک کھیلنے ٹائم ہے, آپ کو اللہ کی کتاب پڑھنے ٹائم نہیں. آپ کو سارے ایڈریس معلوم مگر قرآن گھر میں کہاں رکھی ہوئی ہونے معلوم. لہذا خواتین بھی جائزہ لیں, مرد حضرات بھی جائزہ لیں. آپ کی وجہ سے عورتیں بری نہیں ہو سکتی, عورتوں کی وجہ سے ہم بری نہیں ہو سکتے. دوسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عزیزان ملت بہت بہت کم گھر ہوں گے جو ہیں وہ اللہ بہتر جانے جہاں یہ بات نہیں ملتی ہے. اس گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزان ملت جو دوسری بات ملتی ہے وہ شکر گزاری حمد و ثنا ملتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. بہت کم گھر ایسے ہوں گے اپنے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کا حق ادا کیا جاتا ہو. جسے اللہ ہدایت دے دے. اللہ ہم سب کو آپ کی شکر گزاری کا حق ادا کرنے کو توفیق عطا فرمائے. شکر گزاری, کھانے کو سب کچھ ہے, پہننے کو سب کچھ ہے, صحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر دی ہے, لیکن اس کے باوجود ناشکری ہے. ہر دن ایسا ہے کہ اب کیا نیا لگائیں گے گھر میں, ہر دن ایسا ہے کہ اب نیا کیا خریدوں, نئی چیز کیا آئی, نیا فون کیا آیا, نیا لباس کیا آیا, نیا گیجٹ کیا آیا. ہر دن یہ پڑے ہوئی ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ناشکری اپنے پاس. جب تک کل تک باپ کے گھر میں تھے فیس واش سے منہ دھوتے تھے, اب شوہر کے گھر میں آ گئے ریکزونا صابن مل رہا تو ناشکری زبان پہ. جو تھے دینا وہی اچھے تھے. شوہر تمہاری معمولی ضرورت اگر پوری نہیں کر سک رہا, روزانہ گوشت لا کے نہیں کھلا سک رہا تو زبان پہ ناشکری آ جائے. 15 دن ہفتے بھر میں گوشت کھانا پڑتا ہوں. باپ کے گھر میں جب تک تھے روز ملتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا فرمایا, میں نے جہنم دیکھی, جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. بہت خوش ہو جاتے حدیث سنتے. جہنم میں بھی زیادہ ہے تو جنت میں بھی ملنا زیادہ ہے, کم ہے اپن. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا ہر مومن جنتی کو 2 حور دیے جائیں گے. حور عورتیں ہیں, اپن 100 بھی گئے تو انہوں 200 ہو جاتے. جیسا جہنم میں عورتیں زیادہ ہے ویسے جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہی. کہا میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا ان کی کثرت. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کفر کرتی ہیں. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ سے کفر کرتی ہیں؟ بولے نہیں, کفر کے ایک معنی عربی زبان میں ناشکری کے ہیں. کہا وہ اپنے شوہروں سے کفر کرتی ہیں اور ان کے اچھے اخلاق کی بھی کفر کرتی ہیں. کچھ بھی لا کے دیو, ملائچ کیا, تم کریچ کیا. اس کے بعد کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے جتنے اچھے اخلاق ہیں شوہروں کے اچھے اخلاق کی بھی ناشکری کرتی. اور فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم زندگی بھر ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور تمہاری اگر کوئی ایک بات انہیں ناپسند آئے تو کہہ دے گی مجھے تم سے سکون ملائی کیا زندگی میں, تم کریج کیا میرے واسطے. جو ہے میرے باوا کا واشنگ مشین ہے, جو میں ہے میرے باوا کا جو سو فریج ہے اس کا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں. اور تو میں ناشکری ہے بلکہ آپ مت تکڑی, اپنے اندر نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں کیا؟ ناشکری کیا مردوں میں نہیں ہے؟ مردوں میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے صاحب؟ اتنی نعمتیں زندگی میں ہم کو مل جاتی, کبھی سوچی آپ کب ہم اللہ اکبر بول کے سجدے شکر میں گرے؟ کب اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے؟ کب سجدے میں جا کے حمد بیان کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نعمت مل جاتی, کوئی خوشی ملتی تو آپ سجدے میں گر جاتے, بولتے شکر ہے اللہ تیرا جو عطا کر دے. ارے پانی پی کے الحمدللہ نہیں بول رہے ہیں, پانی نعمت مل رہی تو شکر گزاری نہیں کر رہی ہے. گرمی میں اگر اے سی مل گیا تو کتنے بار ہم الحمدللہ بولے. یہ گرمی میں ملنے والوں کو اگر ٹھنڈا کولر مل گیا تو کتنے بار اس کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں انسان کا معاملہ تو یہ ہے, جب اسے مصیبت آتی ہے
تو لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے اپنے رب کو پکارتا ہے، مالک میری مجبوری دور کر دے، میری مصیبت مجھ سے دور کر دے۔ مسجد میں کھمبوں کو لے کے دعا کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے دعا کر رہے ہیں، بستر پہ جاتے دعا کرتے، گاڑی پہ چلتے دعا کرتے، کہاں لیٹے بیٹھے کھڑے، کہتے مالک مصیبت دور کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جب ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، وہ اللہ کو ایسے بھول جاتا ہے جیسے پریشانی کے وقت میں اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ جو تھا ہم تھے۔ آج جو دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس دولت ہے، یہ ہمارے ماں باپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کو بھول گیا، ماں باپ یاد آ گئے۔ آج جو ہے میرے بڑے بھائی کر کے دی، ارے اللہ نہیں۔ جو ہوں میں آج سسرے کی بدولت پہ ہوں، وہ جوڑے کی رقم بہت کام آئی، اللہ کی شکر گزاری کدھر؟ اماں یاد آ گئے، باوا یاد آ گئے، سسرے یاد آ گئے، بڑے بھائی یاد آ گئے۔ شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جیسے کہ اس کے شکر گزاری کا خیر۔ رکشے والا اگر آج کوئی آدمی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا دیا جو کچھ تیرے پاس ہے بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ آٹو والا اگر کوئی ہے، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ لکھپتی آدمی ہے، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ کروڑپتی ہے، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ ٹھیلا بنڈی چلاتا ہے، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ جس حال میں اللہ نے رکھ دیا اس حال میں شکر گزاری کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ 2 مہینے میں ہم 3 بار نیا چاند دیکھ لیا کرتے، یعنی آج پہلا مہینہ شروع ہوا نیا چاند دیکھے، مہینہ ختم ہوا نیا چاند دیکھے، پھر دوسرا مہینہ ختم ہوا تیسرا چاند دیکھتے، کہ 2 مہینے میں ہم 3 نئے چاند دیکھ لیتے۔ لیکن ہماری زندگی میں کئی بار ایسے موقع آتے کہ ہمیں چولہا جلانے کے لیے کچھ کھانا میسر نہ ہوتا، اور وہ پوچھتی ہیں میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے، پھر آپ لوگ کس چیز پہ زندگی گزارتے؟ کہتے ہم 2 چیزوں پہ زندگی گزارتے، ایک کھجور اور ایک پانی، یہی ہماری زندگی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا، سب کچھ ہے، شکر گزاری کرنے کی عادت ڈالی۔ عائشہ کہتی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں چھوڑ گئے سوائے اس کے کہ میرے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، میں روٹی کا ٹکڑا کھاتے چلے جاتی، کھاتے جاتی، یہاں تک کہ ایک دن وہ روٹی کا ٹکڑا بھی ختم ہو گیا۔ حفصہ رضی اللہ عنہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ایک دن 2 لوگوں نے عمر بن خطاب کی خلافت کے دور میں حفصہ رضی اللہ عنہ کو بولا کہ حفصہ اپنے والد کے پاس جاؤ اور کہو کہ جو تنخواہ مل رہی بیت المال سے اس میں بڑھا لو، تنخواہ بڑھا لو، اضافہ کر لو۔ گئے، بولے ابا جان تنخواہ میں اضافہ کے لیے سو بات کہی جا رہی، تو انہوں نے کہا ہے حفصہ وہ تینوں کے نام بتاؤ جو تمہارے یہاں بھیجے۔ بولے یہ وعدہ کر کر آئی ہوں کہ نام نہیں بتاؤں گی۔ بولے حفصہ میں کچھ سوال کرتا ہوں، جواب پوچھ دینا اور جواب جا کے ان کو سناؤ۔ بولے کیا ہے؟ بولے صاحب یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجے میں تم اپنا وقت گزاری، سب سے بہتر کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تم کو کیا ملا؟ کا سب سے بہتر بستر تمہیں کیا ملا؟ اور پوچھا سب سے بہتر لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھے؟ کہا ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بہتر لباس یہ تھا کہ آپ کے پاس 2 رنگے ہوئے کرتے تھے، وہ آپ خطبہ دیتے خود پہنا کرتے، اور جب باہر کے لوگ ملنے آتے تو ان کے سامنے پہن کر جاتے۔ کہا ابا جان سب سے بہتر بستر ہمیں جو ملا وہ ایک رضائی تھی ہمارے پاس، گرمی کے دنوں میں ہم 2 ہیری کر کے اس کے اوپر سو جاتے، اور سردی کے دنوں میں 1 ہیری کر کے لیٹ جاتے اور ایک سر اوڑھ لیا کرتے۔ کہا اس سے بہتر لباس نہیں ملا۔ بولے ابا جان سب سے بہتر رزق جو ہم کو ملا وہ یہ تھا سبحان اللہ کہ ہم روٹی پر گھی لپٹ لیا کرتے، جس سے روٹی نرم بھی ہو جاتی اور میٹھی بھی ہو جاتی ہے، سب سے بہتر کھانا ہمیں ملا تھا۔ کہا حفصہ یہ جو سوالوں کا جواب تم نے دیا یہ جاؤ اور ان 3 لوگوں کو سنا دو جنہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب اور تنخواہ میں اضافہ کر لیں، اور کہہ دینا عمر نہیں چاہتا نبی نے جیسی زندگی گزاری، ابو بکر نے ویسی زندگی گزاری، اب میں نہیں چاہتا کہ دونوں سے آگے بڑھ کر کچھ خیر کے کام کروں، بس ایسی کافی ہے۔ سب کچھ ہے تو بھی ناشکری چھوڑ دینا چاہیے۔ عورتیں سنیں ابراہیم علیہ السلام جب اپنی
बहू से मिलने के लिए घर पर पहुंचे, दस्तक दी, दरवाजा खोला तो बहू ने पूछा क्या है? कहा मैं इब्राहिम तुम्हारा ससुर। कहा मेरे बेटा घर पे नहीं है? नहीं। बोले बेटी ये बताओ घर बार कैसा चल रहा? तो बोले चल रहा, बस चल रहा। नाशुक्री के आसार दिखाई दिए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटी मेरा बेटा जब घर आए तो कह देना घर की चौखट बदल दी जाए। ऐसी औरत की सूरत नहीं है घर में जो नाशुक्री है। चौखट बदल दिए, चल रहा, बस 5-5 6-6 चीज़ां लिख के देते लिस्टों में, तो 1-1 2-2 लेके आ रहे, चल रहा। दूध 1 लीटर ला रहे हैं, मगर लगता रोज़ाना 2 लीटर चल रहा। ऐसी नाशुक्री औरतें भी छोड़ दीजिए, ऐसी नाशुक्री मैं और आप भी छोड़ दें तो अपने लिए बेहतर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नमल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 40। ज़िंदगी का उसूल बनाए, इस आयत को पढ़ते रहिए रोज़ाना। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक फ़लम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने बोले मलिके सबा का तख्त होना। जिन आया, बोले मैं लाता हूँ। बोले कैसा लाते? बोले इल्मुम मिनल किताब, मेरे पास एक किताब का इल्म है। बोला पलक झपकने से पहले ला के रख दूंगा। पलक झपकने से पहले तख्त ला के रख दिया। क्या चीज नहीं है? बोले अपने पास हर चीज है। जैसा पलक खोले सामने तख्त दिखा, पुकार कर कहा क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है। क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफ़ुर। वही नेमतें देखकर मुझे देखता है, अम अश्कुरु अम अकफ़ुर, कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। वो मोबाइल देखकर देखता है कि तुम शुक्रगुजारी करते हो या कुफ्र करते हो। वो बीवी बच्चे देखकर देखता है तुम शुक्रगुजारी करते हो या कुफ्र करते हो। वो अच्छा घर देखकर देखता है तुम शुक्रगुजारी करते हो या कुफ्र करते हो। वो अच्छा लिबास देखकर देखता है तुम शुक्रगुजारी करते हो या कुफ्र करते हो। अम अश्कुरु अम अकफुर। फिर क्या कहा? वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिहि वमन कफरा फइन्न रब्बी गनिय्युन करीम। फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अरे जो जान शुक्रगुजारी करती है अपने नफे के लिए शुक्रगुजारी करती है, और जो नाशुक्री करती है, याद रखो अल्लाह तो गनी है, उसको जरूरत नहीं है तुम्हारे शुक्रगुजारी की, वो गनी है। अम अशकुरु अम अकफुर, वो देखता है कि कौन शुक्रगुजारी करेगा कौन कुफ्र करेगा। कुफ्र से मुराद यहाँ नाशुक्री है। लिहाजा ने मिला जो दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी वसल्लम के घर में थी वो शुक्रगुजारी थी। काश हमारे अंदर भी आ जाए। अल्लाह ताला शुक्रगुजार वाले बंदे बनाए हम सबको। तीसरी चीज़ औरतों को बहुत समझा दी, अब मर्द समझें थोड़ा, जो अल्लाह के नबी वसल्लम के घर के अंदर थी वो आज हमारे अंदर नहीं है। हमारा कल्चर ही नहीं है हैदराबाद का, ना हिंदुस्तान का कल्चर है। बहुत कम घर होंगे ऐसे। घर के अंदर अल्लाह के नबी वसल्लम की चंद बातें जो मर्दों के लिए हैं। साहबी ने पूछा, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, माँ रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाह के नबी वसल्लम घर के अंदर करते क्या, आखिर करते क्या थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मर्द सुने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसके बारे में, मैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, वो वैसे ही रहते जैसे आम लोग घरों में रहते हैं। कहते हैं जब उनके कपड़े फट जाते तो वो खुद सी लिया करते हैं। कहते जब उनका जूता फट जाता तो खुद सी लिया करते। ये काम करते थे। कहते अल्लाह के नबी वसल्लम हमारी मदद किया करते थे। ये अल्लाह के नबी वसल्लम का मामला है। कहते अल्लाह के नबी वसल्लम अपने कपड़े खुद साफ कर लिया करते। अभी सुन्नत हो गई, अपना तरीका है कपड़े अपन धोना। खानदान में हमारे 7 पीढ़ियां ने धोए, झाड़ू हम मारना, खाना हम पकाना, पकाना ही पड़ता। आप सुन्नत है।
سنت کا ثواب لینا ہے تو پکانا ہی پڑتا ہے، سب اکڑ چھوڑنا پڑتا ہے، حیدرآبادی یہ نوابی گیری جو بیٹھی ہوئی ہے نا سب چھوڑنا پڑتا، تھوڑا صف بھی کر لینا، گھر پکانا آتا تو پکا لینا بھی، کبھی کپڑے بھی دھو لو، کبھی کپڑے سی لو بھی، کبھی جوتے کو پالش خود کر لو، یوں پیر کے لگ رہے ہیں بیگم صاف کر رہے ہیں، کیا غلام سمجھے؟ کر لی بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا معاملہ تھا؟ خود کپڑے صاف کرتے، خود کپڑے سی لیتے، خود جوتے مونڈ لیا کرتے۔ کہتے اور کیا کرتے؟ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوپہر کے وقت کچھ دیر سو جایا کرو، دوپہر کے وقت کچھ دیر سو جایا کرو، اس لیے کہ شیطان دوپہر کے وقت میں نہیں سوتا، اور اپنے پٹھے اٹھتے دوپہر میں 11:30 پونے 12 12 12:30، کیا لتیر چلر گھٹیا زندگی گزاریں جی؟ اب کیسی زندگی؟ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اٹھے بعد تھوڑا سو جاؤ، فریش ہو جاتے 15 منٹ 20 منٹ، بولے دوپہر کے وقت سوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ دیر۔ کہا رات میں کیا کرتے تھے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد بے وجہ کے کاموں میں وقت لگانے کو ناپسند کرتے تھے۔ نوشاد تو عشاء کے بعد نہانے حمام میں جاتے، عشاء کے بعد انہوں نہاتے، اس کے بعد پھولاں والا 9 بجے آتا، شملے والا 9:30 کو آتا، گاڑی آ گئی، گاڑی پہ لگانے کے پھولیں والے نہیں آئے، 9:45 بجے نکل رہے نو، رات کے وقت یہ شادیوں کا کام کا نہیں ہے، رات کا وقت سونے کا ہے، 10 بجے 11 بجے، کم سے کم اپن تو بھی مزاج بدل دیں گے، دن کے ٹائم کے شادیاں کر لیں گے، آپ نہ کر رہے ہیں نہیں ہوئی تو کرو، آگے کا ارادہ ہے تو بھی دن میں کرو، گھر میں بچوں کا ارادہ ہے تو بھی دن میں کرو، یا مغرب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے کے بعد سونے کو ناپسند کرتے تھے، عشاء کے بعد بے وجہ کے کاموں میں جاگنے کو ناپسند کرتے تھے۔ کہتے پھر کیا کرتے تھے؟ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات ہو جاتی تو اس بیوی کے گھر چلے جاتے جہاں آپ کی جو سو باری ہوتی اور ساری ازواج مطہرات وہاں جمع ہو جاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کچھ باتیں کرتے اور انہیں ہنسادیاں کرتے۔ یہ بھی سنت ہے، سمجھتے گھر کو جا رہے ہیں جو پکا کیا پکا وہی صبح کا، ہنساتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے کو دیکھتے عورتیں یوں ہو جاتے آ گئے، صبح سے اچھا تھا، کچھ مسکرانا، پانی کے چھینٹے ڈالنا چہرے پر، دوڑ لگانا، بھاگنا ان کے ساتھ، کبھی ہنسی مذاق کی بات کرنا، اچھائی کے ساتھ رسول اللہ کرتے تھے۔ اور کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب رات ہو جاتی تو آپ سوتے، اپنا کرتا اتار کر سوتے، تہبند بندھتے تھے، اوپر کچھ بھی نہیں پہنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سردی کے دن ہوتے تو کمبل اوڑھ کر سو جایا کرتے تھے۔ اور کہتے رات کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھ دیا کرتے اور مسواک رکھ دیا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھتے، مسواک کرتے، وضو کرتے اور تہجد کی صلاح پڑھتے۔ یہ محمد رسول اللہ کے گھر کے اندر کا معاملہ ہے، ہم نہیں اٹھتے وہ نماز کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے۔ یہ خصوصیات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کہ آپ رات کے وقت میں نماز پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد صبح جو ہے سو آپ دودھ نچوڑ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آپ کے لیے دودھ نچوڑ دیا جاتا، دودھ نچوڑ کے دودھ پیا کرتے۔ یہ دن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صبح و شام وحی کا نزول ہوتے جاتا، احکامات ہوتے، کبھی میدان جنگ میں گزرتا، میدان جنگ کے گھر کے باہر کی باتیں بہت جانتے، گھر کے اندر بھی یہ ہے، کپڑے دھو لینا، کبھی میں کبھی وہ روم دھو لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کام کیا کرتے تھے۔ لہذا عزیز مطلب وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں گھر کے اندر مرد حضرات کے لیے، یہ بھی صبح کی ہے، دوپہر کی ہے، شام کی ہے، رات کی ہے، تیسرے پہر کی، ان سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ خواتین اور مرد ہم سب ناشکری چھوڑ دیں۔ اور تیسری چیز، اللہ کی کتاب شروع ہو جائے گھر میں، رمضان آنے کے وقت انتظار مت کیجیے، رمضان سے پہلے کل سے شروع کر دیجئے، حدیث کا درس شروع کر دیجئے، تعلیم حاصل کرنا شروع کیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين۔
ah